اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کتنا ہی وسیع و کثیر ہو، جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے مفید نہیں ہو سکتا۔ بہت سا پڑھ لینا اور بڑی بڑی کتابوں کا جمع کر لینا اور اس پر عمل نہ کرنا فائدہ نہیں دے سکتا، جب تک کہ تم اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے رحمت الہی کا مستحق نہ بنا لو، وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کو بغیر سعی کے کچھ نہیں مل سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے جنات الفردوس ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ دوسرے، نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچویں بشرط استطاعت حج کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔ بالجملہ اعمال کی ضرورت بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔ ہماری اس تقریر سے یہ نہ سمجھ لینا کہ نجات صرف عمل پر ہی منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کی کچھ حاجت نہیں، الیاذ باللہ۔ ہماری غرض یہ ہے کہ بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نجات پاتا ہے، مگر وہ جب تک اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا لیتا رحمت الہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے، اور جب رحمت الہی بندے تک نہ پہنچی تو بہشت میں اس کا داخلہ ہونا ناممکن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجرد ایمان بہشت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ بے شک کافی ہے، لیکن اس کو بہشت میں پہنچنے سے پہلے ہزاروں دشوار گزار گھاٹیوں کو طے کرنا پڑے گا، اور جب وہ بہشت میں پہنچے گا تو مفلس ہوگا۔ تم یقین جان لو کہ جب تک کام نہ کرو گے مزدوری نہیں مل سکتی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا عابد و مخلص تھا۔ حق تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہا تو ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیج دیا، کہلا دیا کہ تم فضول محنت و زحمت اٹھاتے ہو، تمہارے لیے تو دوزخ مقرر ہو چکی ہے۔ عابد نے یہ سن کر جواب دیا کہ میں تو فرض بندگی ادا کرتا ہوں اور کیے جاؤں گا، اب وہ جانے اور ان کی آخائی اور خداوندی۔ فرشتے نے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے حضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے نہیں پھرتا تو ہم کریم ہو کر اس سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم محاسبہ قیامت سے پہلے دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کر لو اور وزن اعمال سے پہلے ہی اپنے اعمال جانچ لو۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ وہ بغیر کوشش کے جنت میں پہنچ جائے گا وہ ہوسکار ہے، اور جس نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ محض سعی و کوشش ہی سے جنت میں پہنچ جائے گا وہ مشقت و تعصب میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں بلا عمل جنت کی آرزو کرنا ایک طرح کا گناہ ہے۔ ایک بزرگ نے کیا اچھا فرمایا ہے علم حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے مگر اس پر فریفتہ نہ ہو، یہ نہیں کہ سرے سے عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ ان سب سے اچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع و منقاد بنا لیا، اور سخت احمق وہ ہے جو خود اپنے نفس و خواہش کا مطیع و منقاد بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے انعام کی تمنا رکھنے لگا۔ اگر تم نے تحصیل علم میں اس لیے محنت شاخہ اٹھائی تھی کہ دنیاوی
عزت و دولت حاصل ہو جائے تو تم پر افسوس اور پھر افسوس، اور اگر تہذیب اخلاق اور احیاء شریعت محمدی کے لیے برداشت کی تھی تو تم پر آفریں اور ہزار آفری۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، آپ کا چہرے مبارک چھوڑ کر دوسروں کے نظارے کے لیے جاگنا فضول ہے، آپ کے سوا دوسروں کے فراق میں رونا رائگاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تک جی چاہے دنیا میں رہ لے، آخر ایک دن تجھے مرنا ضروری ہے، اور جس سے چاہے محبت کر لے، آخر اس سے جدائی لازمی ہے، اور جو جی چاہے عمل کر لے، بدلہ اس کا ضرور مل کر رہے گا۔ ان احادیث اور قرآنی آیات سے ہم کو سبق لینا چاہیے، اور ہم کو کسی علم پر گھمنڈ اور غرور کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو جو علم ملا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ کس کے اعمال، کیسے عمل اور ان کی قیمت کیا، جب تک اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو، نہ دنیا بہتر ہے نہ آخرت بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی اور آپ کے فضل و کرم کی امید اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔